تفسیر میں بھی یہ حدیث انہی زیادتیوں کے ساتھ مروی ہے، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پچھلے جملے راوی کے اپنے ہیں، یعنی امام زہری رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے جو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا حدیث میں ہی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اخلاص ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ رب العزت کی وحدانیت کی شہادت ہے جو تمام تقوی کی جڑ ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سبھی اقوال مراد ہو سکتے ہیں واللہ اعلم۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ خیر کا مستحق کون ہے اور کون شر کا مستحق ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت اس طرح ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ ولو حمیتم کما حموا الفسد المسجد الحرام، یعنی کافروں نے جس وقت اپنے دل میں جاہلانہ ضد پیدا کر لی، اگر اس وقت تم بھی اے مسلمانوں ان کی طرح ضد پر آ جاتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مسجد حرام میں فساد برپا ہو جاتا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اس قرات کی خبر پہنچی تو بہت تیز ہوئے، لیکن ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو سکھاتے تھے آپ اس میں سے مجھے بھی سکھاتے تھے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ علم اور قرآن دان ہیں، آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے سکھایا وہ پڑھیے اور سکھائیے۔ یہ روایت سنن نسائی کی ہے۔ ان حدیثوں کا بیان جن میں حدیبیہ کا قصہ اور صلح کا واقعہ ہے۔ مسند احمد میں ہے مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کے ارادے سے چلے، آپ کا ارادہ جنگ کا نہ تھا۔ 70 اونٹ قربانی کے آپ کے ساتھ تھے، کل ساتھی آپ کے ساتھ 700 تھے، ایک اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے تھا۔ آپ جب عصفان پہنچے تو بشر بن سفیان کعبی نے آپ کو خبر دی کہ اللہ کے رسول قریشیوں نے آپ کے آنے کی خبر پا کر مقابلے کی تیاریاں کر لی ہیں، انہوں نے اونٹوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ساتھ لے لیے ہیں اور چیتے کی کھالیں پہن لی ہیں اور عہد و پیما کر لیے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح جبرن مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ خالد بن ولید کو انہوں نے چھوٹا سا لشکر دے کر قراء الغمیم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس قریشیوں کو لڑائی نے کھا لیا، کتنی اچھی بات تھی کہ وہ مجھے اور لوگوں کو چھوڑ دیتے، اگر وہ مجھ پر غالب آ جاتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور لوگوں پر غالب کر دیتے تو پھر یہ لوگ بھی دین اسلام قبول کر لیتے، اور اگر اس وقت بھی اس دین میں نہ آنا چاہتے تو مجھ سے لڑتے اور اس وقت ان کی طاقت بھی پوری ہوتی۔ قریشیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس دین پر میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان پر کھلا غلبہ عطا فرما دے یا میری گردن کٹ جائے۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دائیں طرف حمد کے پیچھے سے اس راستے پر چلیں جو ثنیۃ المرار کو جاتا ہے اور حدیبیہ مکے کے نیچے کے حصے میں ہے۔ خالد والے لشکر نے جب دیکھا کہ رسول اللہ نے راستہ بدل دیا تو یہ دوڑتے ہوئے قریشیوں کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی۔ معلوم ہونا چاہیے خالد رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثنیۃ المرار میں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو لوگ کہنے لگے اونٹنی تھک گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا نہ یہ تھکی نہ اس کو بیٹھ جانے کی عادت، اسے اس اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے جس نے مکے سے ہاتھیوں کو روک لیا تھا۔ سنو قریش آج مجھ سے جو چیز مانگیں گے جس میں صلہ رحمی ہو میں انہیں دوں گا۔ پھر رسول اللہ نے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ پڑاؤ کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس پوری وادی میں پانی نہیں۔ آپ نے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر ایک صحابی کو دیا اور فرمایا اسے یہاں کسی کنویں میں گاڑ دو۔ اس کے گاڑتے ہی پانی جوش مارتا ہوا ابل پڑا، تمام لشکر نے پانی لے لیا اور وہ برابر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب پڑاؤ ہو گیا اور اطمینان سے بیٹھ گئے، اتنے میں بدیل ابن ورقہ اپنے ساتھ قبیلے خزاعہ کے چند لوگوں کو لے کر آیا۔ رسول اللہ نے اس سے بھی وہی فرمایا جو بشر بن سفیان سے فرمایا تھا۔ چنانچہ لوگ گئے اور جا کر قریش سے کہا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی اجلت کی۔
رسول اللہ تم سے لڑنے کو نہیں آئے، آپ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کو آئے ہیں، تم اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ڈال لو۔ دراصل قبیلہ خزاعہ کے مسلم و کافر رسول اللہ کے طرفدار تھے۔ مکے کی خبریں انہی لوگوں سے آپ کو پہنچا کرتی تھیں۔ قریشیوں نے انہیں جواب دیا کہ گو آپ اسی ارادے سے آئے ہوں، لیکن یوں اچانک تو ہم انہیں یہاں آنے نہیں دیں گے، ورنہ لوگوں میں تو یہی باتیں ہوں گی کہ آپ مکے میں گئے اور کوئی آپ کو روک نہ سکا۔ انہوں نے پھر مکرز ابن حفص کو بھیجا، یہ بنو عامر ابن لؤی کے قبیلے میں سے تھا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا یہ عہد شکن شخص ہے، یعنی عہد کو توڑنے والا ہے، اور اس سے بھی آپ نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے آنے والے دونوں شخصوں سے فرمایا تھا۔ یہ بھی لوٹ گیا اور جا کر قریشیوں سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قریشیوں نے پھر حلیس ابن علقمہ کنانی کو بھیجا، یہ مختلف ادھر ادھر کے لوگوں کا سردار تھا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا یہ اس قوم سے ہے جو رحمانی کاموں کی عظمت کرتی ہے، اپنی قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو۔ اس نے جو دیکھا کہ ہر طرف سے قربانی کے نشاندار جانور آ جا رہے ہیں اور بوجہ رک جانے کے ان کے بال اڑے ہوئے ہیں، تو یہ وہیں سے بغیر رسول اللہ کے پاس آئے، لوٹ گیا اور جا کر قریش مکہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں بیت اللہ سے روکو، اللہ تعالیٰ کے نام کے جانور قربان گاہ سے رکے کھڑے ہیں، یہ سخت ظلم ہے۔ اتنے دن رکے رہنے سے ان کے بال تک اڑ گئے ہیں، میں اپنی آنکھوں دیکھ آ رہا ہوں۔ قریش نے کہا تو نرالا اعرابی ہے، خاموش ہو کر بیٹھ جا۔ اب انہوں نے مشورہ کر کے عروہ ابن مسعود الثقفی کو بھیجا۔ عروہ نے اپنے جانے سے پہلے کہا کہ اے قریشیو، جن جن کو تم نے وہاں بھیجا وہ جب واپس آئے تو ان سے تم نے کیا سلوک کیا یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تم نے انہیں برا کہا، ان کی بے عزتی کی، ان پر تہمت رکھی، ان سے بدگمانی کی۔ میری حالت تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں مثل باپ کے سمجھتا ہوں۔ تم خوب جانتے ہو کہ جب تم نے ہائے وائے کی، میں نے اپنی تمام قوم کو اکٹھا کیا، اور جس نے میری بات مانی میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور تمہاری مدد کے لیے اپنی جان مال اور اپنی قوم کو لے کر آ پہنچا۔ سب نے کہا بے شک آپ سچے ہیں، ہمیں آپ سے کسی قسم کی بدگمانی نہیں، آپ جائیے۔ اب یہ چلا اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا آپ نے ادھر ادھر کے کچھ لوگوں کو جمع کر لیا ہے، مراد صحابہ کرام تھی، اور آئے ہیں اپنی قوم کی شان و شوکت خود آپ اپنے ہاتھوں سے توڑنے کے لیے۔ سنیے یہ قریشی آج یہ مصمم ارادہ کر چکے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں جو چیتوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر عہد و پیما کر چکے ہیں کہ ہرگز ہرگز آپ کو اس طرح اچانک زبردستی مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ یعنی صحابہ آپ کے جو اس وقت بھیڑ لگائے آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، یہ لڑائی کے وقت ڈھونڈنے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ اس وقت رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا جا اپنی بت لات کی شرمگاہ کا چمڑا چوستا رہ، ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں۔ عروہ نے رسول اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے۔ تو کہنے لگا اگر مجھ پر اے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر تمہارا احسان پہلے کا نہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں اس کا مزہ چکھا تھا۔ اس کے بعد عروہ نے پھر کچھ کہنے کے لیے رسول اللہ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی بے ادبی کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نہ سہار کر سکے۔ یہ رسول اللہ کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں تھا، وہی اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا اپنا ہاتھ دور رکھو، تو رسول اللہ کے جسم کو چھو نہیں سکتا۔ یہ کہنے لگا تو بڑا ہی بد زبان اور ٹیڑھا آدمی ہے۔ رسول اللہ نے اس پر تبسم فرمایا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو کہنے لگا غدار، تو کل تک طہارت بھی نہ جانتا تھا۔ الغرض اسے بھی رسول اللہ نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے والوں کو دیا تھا، اور یقین دلا دیا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ واپس چلا اور اس نے یہاں کا یہ نقشہ دیکھا تھا کہ اصحاب رسول کس طرح رسول اللہ کے پروانے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے وضو کا پانی وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، آپ کے تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی بال گر پڑے تو ہر شخص لپکتا ہے کہ وہ اسے لے لے۔ جب یہ قریشیوں کے پاس پہنچا تو کہنے لگا اے قریش کی جماعت کے لوگوں، میں کسریٰ کے ہاں اس کے دربار میں اور نجاشی کے ہاں اس کے دربار میں ہو آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے ان بادشاہوں کی بھی وہ عظمت اور وہ احترام نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے۔
آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم تو آپ کی وہ عزت کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ناممکن ہے۔ اب تم سوچ لو اور اس بات کو یاد کر لو کہ اصحاب رسول ایسے نہیں کہ اپنے نبی کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیں۔ اب آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں مکہ والوں کے پاس بھیجنا چاہا، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ خراش ابن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ پر، جس کا نام ثعلب تھا، سوار کرا کے مکے بھیجا تھا۔ قریش نے اس اونٹ کی کوچیں کاٹ دی تھی اور خود قاصد کو بھی قتل کر ڈالتے، لیکن احابیش قوم نے انہیں بچا لیا۔ شاید اس بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، کیونکہ وہاں میرے قبیلے بنو عدی کا کوئی شخص نہیں جو مجھے ان قریشیوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، جو ان کی نگاہوں میں مجھ سے بہت زیادہ ذی عزت ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں مکے میں بھیجا کہ جا کر قریش سے کہہ دیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کی عظمت بڑھانے کو آئے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے شہر میں قدم رکھا ہی تھا جو ابان بن سعید بن عاص آپ کو مل گئے اور اپنی سواری سے اتر کر عثمان رضی اللہ عنہ کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھا اور اپنی ذمہ داری پر آپ کو لے چلا کہ آپ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے قریش مشرکین کو پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ وہاں زہری رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ پھر قریشیوں نے سہیل ابن عمرو کو آپ کے پاس بھیجا کہ جا کر صلح کر لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس سال آپ مکے میں نہیں آ سکتے تاکہ عرب ہمیں تانا نہ دے سکیں کہ وہ آئے اور تم روک نہ سکے۔ چنانچہ سہیل یہ سفارت لے کر چلا۔ جب رسول اللہ نے اسے دیکھا تو فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ قریشیوں کا ارادہ اب صلح کا ہو گیا جو اسے بھیجا ہے۔ اس نے رسول اللہ سے باتیں شروع کی اور دیر تک سوال و جواب اور بات چیت ہوتی رہی۔ شرائط صلح طے ہو گئے، صرف لکھنا باقی رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو کہا، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں اتنی کمزوری دکھائیں؟ صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پھر بھی صبر نہ ہو سکا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی طرح کہا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، سنو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضائع نہ کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہنے کو تو اس وقت جوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب کچھ کہہ گیا، لیکن پھر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میں نے اس کے بدلے بہت سے روزے رکھے، بہت سی نمازیں پڑھیں اور بہت سے غلام آزاد کیا، اس سے ڈر کر کہ مجھے اس گستاخی کی کوئی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے بلوایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، میں اسے نہیں جانتا، یوں لکھیے بسمک اللہم۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا یوں ہی لکھو۔ پھر فرمایا، لکھو یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس پر سہیل نے پھر کہا، اگر میں آپ کو رسول مانتا تو آپ سے لڑتا ہی کیوں؟ یوں لکھیے کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمرو نے کیا، اس بات پر کہ 10 سال تک ہم میں کوئی لڑائی نہ ہوگی، لوگ امن و امان سے رہیں گے، ایک دوسرے سے بچا ہوا رہے گا، اور یہ کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر چلا جائے گا، آپ اسے واپس لوٹا دیں گے، اور جو صحابی رسول قریشیوں کے پاس چلا جائے گا وہ اسے نہیں لوٹائیں گے۔ ہم میں آپ میں لڑائیاں بند رہیں گی، صلح قائم رہے گی، کوئی توق و زنجیر قید و بند بھی نہ ہوگی۔ اسی میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے عہد و پیما میں آنا چاہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اس پر بنو خزاعہ جلدی سے بول اٹھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیما میں آئے ہیں، اور بنو بکر نے کہا کہ ہم قریشیوں کے ساتھ ان کے ذمے میں ہیں۔
صلح نامے میں یہ بھی تھا کہ اس سال آپ واپس لوٹ جائیں، مکے میں نہ آئیں، اگلے سال آئیں، اس وقت ہم باہر نکل جائیں گے اور آپ اپنے اصحاب سمیت آئیں، 3 دن مکے میں ٹھہریں، ہتھیار اتنے ہی ہوں جتنے ایک سوار کے پاس ہوتے ہیں، تلواریں میان میں ہوں۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا جو سہیل کے لڑکے ابو جندل رضی اللہ عنہ لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے گرتے پڑتے مکے سے چھپے لکے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینے سے نکلتے ہوئے ہی فتح کا یقین کیے ہوئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں فتح ہونے میں ذرا سا بھی شک نہ تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے جو یہ رنگ دیکھا کہ صلح ہو رہی ہے اور بغیر طواف کے، بغیر زیارت بیت اللہ کے یہیں سے واپس ہونا پڑے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر مشقت اٹھا کر صلح کر رہے ہیں، تو اس سے وہ بہت ہی پریشان خاطر تھے، بلکہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ سب کچھ تو تھا ہی، مزید برآں جب ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان تھے اور جنہیں مشرکین نے قید کر رکھا تھا اور جن پر طرح طرح کے مظالم توڑ رہے تھے، یہ سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح موقع پا کر بھاگ آتے ہیں اور طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، تو سہیل ان کے مشرک باپ نے جو یہ صلح کروا رہا تھا اٹھ کر انہیں تماچے مارنے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد، میرے آپ کے درمیان تصفیہ ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد آیا ہے، لہٰذا اس شرط کے مطابق اسے واپس لے جاؤں گا۔ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ سہیل کھڑا ہوتا ہے اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹتا ہوا انہیں لے کر چلتا ہے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہتے ہیں، اے مسلمانوں، مجھے مشرکوں کی طرف لوٹا رہے ہو، ہائے یہ مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتے ہیں۔ اس واقعے نے صحابہ کو اور برا فروختہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور نیک نیت رہو اور طلب ثواب میں رہو، نہ صرف تمہارے لیے ہی بلکہ تم جیسے جتنے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والے ہیں، اور تم سب کو اسی درد و غم، رنج و علم اور ظلم و ستم سے چھٹانے والے ہیں۔ ہم چونکہ صلح کر چکے ہیں، شرائط طے ہو چکی ہیں، اس بنا پر ہم نے تمہیں سر دست واپس کر دیا ہے۔ ہم غدر کرنا، شرائط کے خلاف کرنا، عہد شکنی کرنا نہیں چاہتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے پہلو بہ پہلو جانے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ ابو جندل صبر کرو، ان میں رکھا ہی کیا ہے، یہ مشرک لوگ ہیں، ان کا خون مثل کتے کے خون کے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کی موٹ کا ابو جندل رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے جا رہے تھے کہ وہ تلوار کھینچ لے اور ایک ہی وار میں باپ کو پرے پار کریں، لیکن ابو جندل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ باپ پر نہ اٹھا۔ صلح نامہ مکمل ہو گیا، فیصلہ پورا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے تھے اور حلال ہونے کے لیے مضطرب تھے، یعنی احرام کھولنے کے لیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اٹھو، اپنی اپنی قربانیاں کر لو اور سر منڈوا لو، لیکن ایک بھی کھڑا نہ ہوا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ لوٹ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، لوگوں کو یہ کیا ہو گیا؟ ام المؤمنین نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس وقت جس قدر صدمے میں یہ ہیں آپ کو بخوبی معلوم ہے، آپ ان سے کچھ نہ کہیے، سیدھے اپنی قربانی کے جانور کے پاس جائیے اور اسے جہاں وہ ہو وہیں قربان کر دیجئے اور خود سر منڈوا لیجئے، پھر تو ممکن ہے کہ اور لوگ بھی کریں۔ رسول اللہ نے یہی کیا۔ اب کیا تھا، ہر شخص اٹھ کھڑا ہوا، قربانی کو قربان کیا اور سر منڈوا لیا۔ اب رسول اللہ یہاں سے واپس چلے، آدھا راستہ طے کیا ہوگا، سورہ فتح نازل ہوئی۔ یہ پوری روایت مسند احمد، نیز دلائل النبوہ للبیہقی اور مختصراً ترمذی میں، نیز بخاری اور سیرت ابن ہشام میں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے 1000 کئی سو صحابہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے قربانی کے اونٹوں کو نشاندار کیا اور عمرہ کا احرام باندھا اور اپنے ایک جاسوس کو جو قبیلہ خزاعہ میں سے تھا جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ غدیر اشتاط میں آ کر اس نے خبر دی کہ قریش نے پورا مجمع تیار کر لیا ہے، ادھر ادھر کے مختلف لوگوں کو بھی انہوں نے جمع کر لیا ہے اور ان کا ارادہ لڑائی کا اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اب بتلاؤ کیا ہم ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیں؟ اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن کاٹ دی ہوگی، ورنہ ہم انہیں غمگین چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر وہ بیٹھ رہیں گے تو اس غم و رنج میں رہیں گے، اور اگر انہوں نے نجات پالی تو یہ گردنیں ہوں گی جو اللہ عز و جل نے
کاٹ دی ہوں گی۔ دیکھو تو بھلا کتنا ظلم ہے کہ ہم نہ کسی سے لڑنے کو آئے نہ کسی اور ارادے سے آئے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت خانہ کعبہ کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں روک رہے ہیں، بتلاؤ ان سے ہم کیوں نہ لڑیں؟ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ بیت اللہ کی زیارت کو نکلے ہیں، آپ چلیے، ہمارا ارادہ جدال و قتال کا نہیں، لیکن جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکے گا ہم اس سے ضرور لڑیں گے، خواہ کوئی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، بس اللہ کا نام لو اور چل کھڑے ہو۔ کچھ اور آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن الولید طلائیہ کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بس تم دائیں طرف کو ہو لو۔ خالد کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی اور رسول اللہ مع صحابہ کے ان کے کلے پر پہنچ گئے۔ اب خالد دوڑتے ہوئے قریشیوں میں پہنچے اور انہیں اس سے مطلع کیا۔ اونٹنی کا نام اس روایت میں قصوہ بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ جو کچھ وہ مجھ سے طلب کریں گے میں دوں گا، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کی اہانت اور پامالی نہ ہو۔ پھر جو رسول اللہ نے اونٹنی کو للکارا تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ بدیل ابن ورقہ خزاعی رسول اللہ کے پاس سے جا کر قریشیوں کو جب جواب پہنچاتا ہے تو عروہ ابن مسعود ثقفی کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرا کر جو پہلے بیان ہو چکا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس شخص یعنی محمد نے نہایت معقول اور واجبی بات کہی ہے، اسے قبول کر لو۔ اور جب یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا یہی جواب آپ کے منہ سے سنتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ سنیے، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ غالب وہ مغلوب یا وہ غالب آپ مغلوب۔ اگر پہلی بات ہی ہوئی تو بھی کیا ہوا، آپ ہی کی قوم ہے، آپ نے کسی کو ایسا سنا بھی ہے کہ جس نے اپنی قوم کا ستیہ ناش کیا ہو؟ اور اگر دوسری بات ہو گئی تو یہ جتنے آپ کے پاس ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ سارے ہی آپ کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ جواب دیا جو پہلے گزر چکا، یعنی اپنی بت لات کی شرمگاہ کا چمڑا چوس، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ والے بیان میں یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود تھا۔ ان کے مارنے پر عروہ نے کہا، غدار، میں نے تو تیری غداری میں تیرا ساتھ دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ پہلے یہ جاہلیت کے زمانے میں کافروں کے گروہ کے ساتھ تھے، موقع پا کر انہیں قتل کر ڈالا اور ان کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا اسلام تو میں منظور کرتا ہوں لیکن اس مال سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ عروہ نے یہاں یہ منظر بھی بچشم خود دیکھا کہ رسول اللہ تھوکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی لپک کر اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ رسول اللہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوتے ہی فرما برداری کے لیے ایک سے ایک آگے بڑھتا ہے۔ جب رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو رسول اللہ کے اعضائے بدن سے گرے ہوئے پانی پر قریب ہوتا ہے کہ صحابہ لڑ پڑیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، جو کہیں سے چوں کی آواز بھی سنائی دے۔ حد تعظیم یہ ہے کہ صحابہ آنکھ بھر کر رسول اللہ کے چہرے منور کی طرف تکتے ہی نہیں بلکہ نیچی نگاہوں سے ہر وقت با ادب رہتے ہیں۔ عروہ نے پھر واپس آ کر یہی حال قریشیوں کو سنایا اور کہا کہ محمد جو انصاف و عدل کی بات پیش کر رہے ہیں اسے مان لو۔ بنو کنانہ کے جس شخص کو اس کے بعد قریش نے بھیجا اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو اور اس کی طرف ہانک دو۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا، ادھر صحابہ کی زبانی لبیک کی صدائیں سنی تو کہہ اٹھا کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا نہایت لغو حرکت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مکرس کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، یہ ایک تاجر شخص ہے، ابھی یہ بیٹھا باتیں کر ہی رہا تھا، جو سہیل آ گیا، اسے دیکھ کر رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لو اب کام سہل ہو گیا۔ اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہی ہوں، گو تم نہ مانو۔ یہ اس بنا پر کہ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ محرمات الہی کی عزت رکھتے ہوئے قریش مکہ مجھ سے جو کہیں گے میں منظور کر لوں گا۔ آپ نے صلح نامہ لکھواتے ہوئے فرمایا کہ اس سال ہمیں یہ بیت اللہ کی زیارت کر لینے دیں گے، لیکن سہیل نے کہا یہ ہمیں منظور نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ہم دب گئے اور کچھ نہ کر سکے۔ جب یہ شرط ہو رہی تھی کہ جو کافر ان میں سے مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس چلے جائے آپ اسے واپس دے دیں گے، اس پر مسلمانوں نے سبحان اللہ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے اور ہم اسے کافروں کو سونپ دیں؟ یہ باتیں ہو رہی تھیں جو ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے۔ سہیل نے کہا اسے واپس کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابھی تک صلح نامہ مکمل نہیں ہوا، میں اسے کیسے واپس کر دوں؟
سہیل نے کہا پھر تو اللہ کی قسم میں کسی طرح اور کسی شرط پر صلح کرنے میں رضامند نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم خود مجھے خاص اس کی بابت اجازت دے دو۔ سہیل نے کہا میں اس کی اجازت بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ گو مکرز نے کہا ہاں ہم آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے فریاد کی، ان بیچاروں کو مشرکین بڑی سخت سنگین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور وہ کہا جو پہلے گزر چکا، پھر پوچھا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا اے اللہ کے رسول کہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو میں نے کہا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ یہ اسی سال ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا بس تو تم وہاں جاؤ گے اور بیت اللہ کا طواف ضرور کرو گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہی کہا جس کا بیان اوپر گزر چکا۔ اس میں اتنا اور ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ اس کے جواب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں نے رسول اللہ کی پیش گوئی کا اسی طرح ذکر کیا اور وہی جواب ملا جو ذکر ہوا، جو جواب خود رسول اللہ نے دیا تھا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے اونٹ کو نحر کیا اور نائی کو بلوا کر سر منڈوا لیا، پھر تو سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور قربانیوں سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کا سر خود منڈوانے لگے اور مارے غم کے اور اژدہام کے قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اس کے بعد ایمان والی عورتیں رسول اللہ کے پاس آئیں جن کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات نازل ہوئی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس حکم کے ماتحت اپنی 2 مشرکہ بیویوں کو اسی دن طلاق دے دی، جن میں سے ایک نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اور دوسری نے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے واپس لوٹ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نامی ایک قریشی جو مسلمان تھے موقع پا کر مکے سے نکل کر رسول اللہ کے پاس مدینہ پہنچے۔ ان کے پیچھے ہی 2 کافر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عہد نامے کی بنا پر اس شخص کو واپس کیجیے، ہم قریشیوں کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھی بات ہے میں اسے واپس کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو انہیں سونپ دیا، یہ انہیں لے کر چلے۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے اور بے فکری سے وہاں کھجورے کھانے لگے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک شخص سے کہا واللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی تلوار نہایت ہی عمدہ ہے۔ اس نے کہا ہاں بے شک بہت ہی اچھے لوہے کی ہے، میں نے بارہا اس کا تجربہ کر لیا ہے، اس کی کاٹ کا کیا پوچھنا ہے۔ یوں کہتے ہوئے اس نے تلوار میان سے نکال لی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر کہا ذرا مجھے دکھانا، اس نے دے دی۔ آپ نے ہاتھ میں لیتے ہی تول کر ایک ہی ہاتھ میں اس کافر کا تو کام تمام کیا، دوسرا اس رنگ کو دیکھتے ہی مٹھیاں بند کر کے ایسا بھگٹٹ بھاگا کہ سیدھا مدینے پہنچ کر دم لیا۔ اسے دیکھتے ہی رسول اللہ نے فرمایا یہ بڑی گھبراہٹ میں ہے، کوئی خوفناک منظر دیکھ چکا ہے۔ اتنے میں یہ قریب پہنچ گیا اور دعائیاں دینے لگا کہ اللہ کے رسول میرا ساتھی تو مار ڈالا گیا اور میں بھی اب تھوڑے دم کا ہی مہمان ہوں، دیکھیے وہ آیا۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کو پورا کر دیا ہے، آپ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے ان کے حوالے کر دیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے کہ اللہ نے مجھے ان سے رہائی دلوائی۔ رسول اللہ نے فرمایا افسوس یہ کیسا شخص ہے، یہ تو لڑائی کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، کاش کہ کوئی اسے سمجھائی دیتا۔ یہ سنتے ہی ابو بصیر رضی اللہ عنہ چونک گئے کہ معلوم ہوتا ہے آپ شاید مجھے دوبارہ مشرکین کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سوچتے ہی رسول اللہ کے پاس سے چلے گئے، مدینے کو الوداع کہا اور لمبے قدموں سمندر کے کنارے کی طرف چل دیے اور وہیں بود و باش اختیار کر لی۔ یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ ادھر سے ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ عنہ جنہیں حدیبیہ میں اسی طرح رسول اللہ نے واپس کیا تھا، وہ بھی موقع پا کر پھر مکے سے بھاگ کھڑے ہوئے اور براہ راست ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے۔ اب یہ ہوا کہ مشرکین قریش میں سے جو بھی ایمان قبول کرتا سیدھا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتا اور یہیں رہتا سہتا، یہاں تک کہ ایک خاصی معقول جماعت ایسے ہی لوگوں کی یہاں جمع ہو گئی اور انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ قریشیوں کا جو قافلہ شام کی طرف جانے کے لیے نکلتا یہ اس سے جنگ کرتے، جس میں قریشی کفار قتل بھی ہوئے اور ان کے مال بھی ان مہاجر مسلمانوں کے ہاتھ لگے، یہاں تک کہ قریشی تنگ آ گئے،
بالآخر انہوں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پر رحم و کرم کیجیے، ان لوگوں کو وہاں سے اپنے پاس بلوا لیجیے، ہم ان سب سے دستبردار ہوتے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کے پاس آ جائے وہ امن میں ہے، ہم آپ کو اپنی رشتہ داریاں یاد دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں کہ انہیں اپنے پاس بلوا لیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرما لیا اور ان حضرات کے پاس آدمی بھیج کر سب کو بلوا لیا، اور اللہ عز و جل نے آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ نازل فرمائی۔ ان کفار کی حمیت جاہلیت یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے دی، رسول اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھنے دیا، آپ کو بیت اللہ کی زیارت نہ کرنے دی۔ یہ روایت صحیح بخاری، نیز سنن ابی داؤد، مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے، حبیب ابن ابو ثابت رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں ابو وائل کے پاس گیا تاکہ ان سے پوچھوں، انہوں نے کہا ہم صفین میں تھے۔ ایک شخص نے کہا کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں؟ پس علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ پس سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی جانوں پر تہمت رکھو، ہم نے اپنے تئیں حدیبیہ والے دن دیکھا، یعنی اس صلح کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی، اگر ہماری رائے لڑنے کی ہوتی تو ہم یقیناً لڑتے۔ عمر رضی اللہ نے آ کر کہا کہ کیا ہم حق پر اور وہ کفار و مشرکین باطل پر نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم کیوں اپنے دین میں جھک جائیں اور لوٹ جائیں، حالانکہ اب تک رب تعالیٰ نے ہم میں ان میں کوئی فیصلہ کن کاروائی نہیں کی۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر عمر رضی اللہ عنہ لوٹ آئے، لیکن بہت غصے میں تھے۔ وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہی وہ سوال جواب یہاں بھی ہوئے اور سورہ فتح نازل ہوئی۔ بعض روایات میں سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے اپنے تئیں ابو جندل والے دن دیکھا کہ اگر مجھ میں رسول اللہ کے حکم کو لوٹانے کی قدرت ہوتی تو میں یقیناً لوٹا دیتا، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب سورہ فتح اتری تو رسول اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ سورت انہیں سنائی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جس وقت یہ شرط طے ہوئی کہ ان کا آدمی انہیں واپس کیا جائے اور ہمارا آدمی واپس نہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا ہم یہ بھی مان لیں اور لکھ دیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ ہم میں سے جو ان میں جائے اللہ تعالیٰ اسے ہم میں سے دور ہی رکھے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب خارجی نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے علیحدگی اختیار کی تو میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن جب مشرکین سے صلح کی تو علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی لکھو، یہ وہ شرائط صلح ہیں جن پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ تو مشرکین نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق واقعہ خواب سچا کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقین پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں جاؤ گے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس لیے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ وہی اللہ تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین سے اوپر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اظہار حق کرنے والے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی کا خواب بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکے میں گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے اس کا ذکر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے مدینے میں ہی کر دیا تھا۔ حدیبیہ والے سال جب آپ عمرے کے ارادے سے چلے تو اس خواب کی بنا پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو یقین کامل تھا کہ اس سفر میں ہی ہم کامیابی کے ساتھ اس خواب کا ظہور دیکھ لیں گے،
وہاں جا کر جو رنگت بدلی ہوئی دیکھی، یہاں تک کہ صلح نامہ لکھ کر بغیر زیارت بیت اللہ واپس ہونا پڑا، تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ پر نہایت شاق گزرا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ سے یہ کہا بھی کہ آپ نے تو ہم سے فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف سے مشرف ہوں گے، آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے، لیکن یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر جلدی کیا ہے، تم بیت اللہ جاؤ گے ضرور اور طواف بھی یقیناً کرو گے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہی کہا اور ٹھیک یہی جواب پایا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اس آیت میں انشاءاللہ ہے یہ استثناء کے لیے نہیں بلکہ تحقیق اور تأکید کے لیے ہے۔ اس مبارک خواب کی تعویل کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھ لیا اور پورے امن و اطمینان کے ساتھ مکے میں گئے، اور وہاں جا کر احرام کھولتے ہوئے بعض نے اپنا سر منڈوایا اور بعض نے بال کتروائے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اور کتروانے والوں پر بھی؟ رسول اللہ نے دوبارہ یہی فرمایا۔ پھر لوگوں نے وہی کہا۔ آخر تیسری یا چوتھی دفعہ میں رسول اللہ نے کتروانے والوں کے لیے بھی رحم کی دعا کی۔ پھر فرمایا بے خوف ہو کر، یعنی مکے میں جاتے وقت بھی امن و امان سے ہوگے اور مکے کا قیام بھی بے خوفی کا ہوگا۔ چنانچہ عمرہ قضاء میں یہی ہوا۔ یہ عمرہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں ہوا تھا۔ حدیبیہ سے رسول اللہ ذی القعدہ کے مہینے میں لوٹے۔ ذی الحجہ اور محرم تو مدینے میں قیام رہا۔ سفر میں خیبر کی طرف گئے۔ اس کا کچھ حصہ تو ازروع جنگ فتح ہوا اور کچھ حصہ ازروع صلح مسخر ہوا۔ یہ بہت بڑا علاقہ تھا، اس میں کھجوروں کے باغات اور کھیتیاں بکثرت تھیں۔ یہیں کے یہودیوں کو رسول اللہ نے بطور خادم یہاں رکھ کر ان سے یہ معاملہ طے کیا کہ وہ باغات اور کھیتیوں کی حفاظت اور خدمت کریں اور پیداوار کا نصف یعنی آدھا حصہ دے دیا کریں۔ خیبر کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی صحابہ میں کی جو حدیبیہ میں موجود تھے۔ ان کے سوا کسی اور کو اس جنگ میں آپ نے حصے دار نہیں بنایا، بجز ان لوگوں کے جو حبشے کی ہجرت سے واپس آئے تھے، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور جنگ حدیبیہ میں جو حضرات رسول اللہ کے ساتھ تھے وہ سب اس فتح خیبر میں بھی ساتھ تھے، بجز ابو دجانہ سماک ابن خارشہ رضی اللہ عنہ کے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے، جیسے کہ اس کا پورا بیان اپنی جگہ ہے۔ یہاں سے رسول اللہ سالم و غانم واپس تشریف لائے اور ماہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں مکے کی طرف بارادہ عمرہ اہل حدیبیہ کو ساتھ لے کر آپ روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، قربانی کے لیے 60 اونٹ لیے اور لبیک پکارتے ہوئے ظہر ان کے قریب پہنچ کر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ گھوڑے سواروں کے ساتھ ہتھیار بند آگے آگے روانہ کیا۔ اس سے مشرکین کے اوثان خطا ہو گئے اور مارے رعب کے ان کے کلیجے اچھلنے لگے۔ انہیں خیال گزرا کہ یہ تو پوری تیاری اور کامل ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں، تو ضرور لڑائی کے ارادے سے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے شرط توڑ دی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ دوڑے ہوئے مکے گئے اور اہل مکہ کو اس کی اطلاع دی۔ رسول اللہ جب مر الظہر ان میں پہنچے، جہاں سے کعبے کے بت دکھائی دیتے تھے، تو آپ نے تمام نیزے، بھالے، تیر کمان بطن یاجج میں بھیج دیے۔ مطابق شرط صرف تلواریں پاس رکھ لیں، اور وہ بھی میان میں تھی۔ ابھی رسول اللہ راستے میں ہی تھے جو قریش کا بھیجا ہوا آدمی مکرز ابن حفص آیا اور کہنے لگا محمد، آپ کی عادت تو عہد توڑنے کی نہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ تیر اور نیزے لے کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے تو وہ سب یا جج بھیج دیے۔ اس نے کہا یہی ہمیں آپ کی ذات سے امید تھی، آپ ہمیشہ سے بھلائی، نیکی اور وفاداری کرنے والے ہیں۔ سرداران کفار تو بوجہ غیظ و غضب اور رنج و غم کے شہر سے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ تو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے وہ سب مرد، عورت، بچے تمام راستوں پر اور کوٹھوں پر اور چھتوں کھڑے ہو گئے، اور ایک استعجاب کی نظر سے اس مخلص گروہ کو، اس پاک لشکر کو، اس الہی فوج کو دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے قربانی کے جانور ذی طوا میں بھیج دیے تھے، خود آپ اپنی مشہور اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، آگے آگے آپ کے اصحاب تھے جو برابر لبیک پکار رہے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور یہ اشعار پڑھے، بسم الذی لا دین الا دینہ، بسم الذی محمد رسولہ، خلوا بنی الکفار عن سبیلہ، اليوم نضربکم علی تأویلہ، کما ضربناکم علی تنزیلہ،
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله یا رب انی مؤمن بقیلہ، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس کے دین کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں، اس اللہ کے نام سے جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے کافروں کے بچوں رسول اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، آج ہم تمہیں آپ کے لوٹنے پر بھی ویسا ہی ماریں گے جیسا کہ آپ کے آنے پر مارا تھا، وہ مار جو دماغ یا کھوپڑی کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دے اور دوست کو دوست سے بھلا دے۔ اللہ تعالیٰ رحم والے نے اپنی وحی میں نازل فرمایا ہے جو ان صحیفوں میں محفوظ ہے، جو اللہ کے رسول کے سامنے تلاوت کیے جاتے ہیں، کہ سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ اے میرے پروردگار، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور ایمان لا چکا ہوں۔ بعض روایتوں میں الفاظ میں کچھ ہیر پھیر بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ اس عمرے کے سفر میں جب رسول اللہ مرہ ظہران میں پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنا کہ اہل مکہ کہتے ہیں یہ لوگ بوجہ لاغری اور کمزوری کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ سن کر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواریوں کے چند جانور ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور شوربا پئیں اور تازہ دم ہو کر مکے میں جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، تمہارے پاس جو کھانا ہو اسے جمع کرو۔ چنانچہ جمع کیا، دسترخوان بچھایا اور کھانے بیٹھے تو رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھا پی لیا اور توشے دان بھر لیے۔ رسول اللہ مکہ مکرمہ میں آئے، سیدھے بیت اللہ گئے، قریشی حتیم کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے چادر کے پلے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیے اور اصحاب رسول سے فرمایا یہ لوگ تم میں سستی اور لاغری محسوس نہ کریں۔ اب آپ نے رکن کو بوسہ دے کر دوڑنے کی سی چال سے طواف شروع کیا۔ جب رکن یمانی کے پاس پہنچے جہاں قریش کی نظریں نہیں پڑتی تھیں تو وہاں سے آہستہ آہستہ چل کر حجر اسود پہنچے۔ قریش کہنے لگے تم لوگ تو ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھر رہے ہو، گویا چلنا تمہیں پسند ہی نہیں۔ 3 مرتبہ تو آپ اسی طرح ہلکی دوڑ کی سی چال حجر اسود سے رکن یمانی تک چلتے رہے، 3 پھیرے اسی طرح کیے، چنانچہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں بھی اسی طرح طواف کے 3 پھیروں میں رمل کیا، یعنی دل کی چال چلے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اصحاب رسول کے لیے مدینے کی آب و ہوا شروع میں کچھ ناموافق پڑی تھی اور بخار کی وجہ سے یہ کچھ لاغر ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ مکہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا یہ لوگ جو آ رہے ہیں انہیں مدینے کے بخار نے کمزور اور سست کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس کلام کی خبر رسول اللہ کو دے دی۔ مشرکین حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک طواف کے 3 پہلے پھیروں میں دل کی چال چلیں اور رکن یمانی سے حجر اسود تک جہاں جانے کے بعد مشرکین کی نگاہیں نہیں پڑتی تھیں وہاں اپنی چال چلیں۔ پورے 7 پھیروں میں رمل کرنے کو نہ کہنا یہ صرف بطور رحم کے تھا۔ مشرکوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سب کے سب کود کر پھرتی اور چستی سے طواف کر رہے ہیں تو آپس میں کہنے لگے کیوں جی، انہی کی نسبت اڑا رکھا تھا کہ مدینے کے بخار نے انہیں سست و لاغر کر دیا ہے، یہ لوگ تو فلاں اور فلاں سے بھی زیادہ چست و چالاک ہیں۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کی 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے، اور روایت میں ہے کہ مشرکین اس وقت قعقاعان کی طرف تھے۔ رسول اللہ کا صفا مروہ کی طرف سعی کرنا بھی مشرکوں کو اپنی قوت دکھانے کے لیے تھا۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن ہم رسول اللہ پر چھائے ہوئے تھے اس لیے کہ کوئی مشرک یا کوئی ناسمجھ رسول اللہ کو کوئی ایذا نہ پہنچا سکے۔ بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے لیکن کفار قریش نے راستہ روک لیا اور رسول اللہ کو بیت اللہ تک نہ جانے دیا۔ رسول اللہ نے وہیں قربانیاں کی اور وہیں یعنی حدیبیہ میں سر منڈوا لیا اور ان سے صلح کر لی، جس میں یہ طے ہوا کہ آپ اگلے سال عمرہ کریں گے، سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں نہیں آئیں گے اور وہاں اتنی ہی مدت ٹھہریں گے جتنی اہل مکہ چاہیں۔ بس اگلے سال یہ سب اسی طرح آئے، 3 دن تک ٹھہرے، پھر مشرکین نے کہا اب آپ چلے جائیں، چنانچہ رسول اللہ وہاں سے واپس ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن اہل مکہ حائل ہوئے تو رسول اللہ نے ان سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صرف 3 دن ہی مکہ ٹھہریں گے۔ جب صلح نامہ لکھنے لگے تو لکھا یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ تو اہل مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اگر آپ کو ہم رسول اللہ جانتے
تو ہرگز نہ روکتے، بلکہ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ پھر آپ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اسے ہرگز نہ مٹاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے صلح نامے کو اپنے ہاتھ میں لے کر باوجود اچھی طرح لکھنا نہ جاننے کے لکھا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد ابن عبداللہ نے صلح کی، یہ کہ مکہ میں ہتھیار لے کر داخل نہ ہوں گے، صرف تلوار ہوگی اور وہ بھی میان میں، اور یہ کہ اہل مکہ میں سے جو آپ کے ساتھ جانا چاہے گا اسے آپ اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور یہ کہ آپ کے ساتھیوں میں سے جو مکے میں رہنے کے ارادے سے ٹھہرنا چاہے گا آپ روکیں گے نہیں۔ پس جب آپ آئے اور وقت مقررہ گزر چکا تو مشرکین علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ رسول اللہ یعنی محمد سے جا کر کہیے کہ اب وقت گزر چکا، تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ نے کوچ کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی صاحبزادی چچا چچا کہہ کر رسول اللہ کے پیچھے ہو لیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں لے لیا اور انگلی تھام کر اپنی بیوی رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور فرمایا اے فاطمہ اپنے چچا کی لڑکی کو اچھی طرح رکھو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی خوشی سے بچی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب علی اور زید اور جعفر رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہونے لگا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انہیں یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی بچی کو میں لے آیا ہوں اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ تو میری بھی چچازاد بہن ہے، نیز اس کی خالہ میرے گھر میں ہے یعنی میری بیوی ہے۔ زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرے بھائی حمزہ کی یہ لڑکی ہے۔ رسول اللہ نے اس جھگڑے کا فیصلہ یوں کیا کہ لڑکی تو ان کی خالہ کو سونپا اور فرمایا خالہ قائم مقام ماں کے ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میری بنوٹ اور میرے اخلاق میں مجھ سے پوری مشابہت رکھتے ہو۔ زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے، یعنی حمزہ میرے رضائی بھائی بھی ہے، اس لیے ان کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس خیر و مصلحت کو جانتے تھے اور جسے تم اے مسلمانوں نہیں جانتے تھے اس کی بنا پر تمہیں اس سال مکے میں نہ جانے دیا اور اگلے سال جانے دیا، اور اس جانے سے پہلے ہی جس کا وعدہ خواب کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا تمہیں فتح قریب عنایت فرمائی۔ یہ فتح وہ صلح ہے جو تمہاری اور تمہارے دشمنوں کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ اپنے رسول کو ان دشمنوں اور تمام دشمنوں پر فتح دیں گے۔ اللہ نے آپ کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ بھیجا ہے۔ شریعت میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، علم اور عمل۔ بس علم شرعی صحیح علم ہے اور عمل شرعی مقبولیت والا عمل ہے۔ اس کے اخبار سچے ہیں، اس کے احکام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اے نبی آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و رضامند کی جستجو میں ہے، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ مثل اس کھیتی کے ہے جس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور شائستہ اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بغض و عناد کفر ہے۔ ان آیتوں میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ کے برحق رسول ہیں، پھر آپ کے صحابہ کی صفت و ثنا بیان ہو رہی ہے کہ وہ مخالفین پر سختی کرنے والے اور مسلمانوں پر نرمی کرنے والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان والوں کے سامنے نرم، کفار کے مقابلے میں گرم۔ ہر مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ مومنوں سے خوش خلق اور متواضع رہے اور کفار پر سختی کرنے والا اور کفر سے ناخوش رہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کہ اے ایمان والو اپنے پاس کے کافروں سے جہاد کرو، وہ تم میں سختی محسوس کریں۔ صحیح بخاری نیز صحیح مسلم وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپس کی محبت اور نرم دلی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عضو یا جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، کبھی بخار چڑھ آتا ہے، کبھی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا اور مضبوط کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی نماز جو تمام اور تلاشی ہیں، یہ اپنے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی بھی انہیں عطا فرمائیں گے جو بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں خشوع اور تواضع ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا نیک طریقہ، اچھا خلق اور میانہ روی نبوت کے 25ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ الغرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نیتیں خالص تھیں، اعمال اچھے تھے، پس جس کی نگاہ ان کے چہروں پر پڑتی تھی اسے ان کی پاک بازی جچ جاتی تھی، اور وہ ان کے چال چلن اور ان کے اخلاق اور ان کے طریقہ کار پر خوش ہوتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے ملک شام فتح کیا، جب وہاں کے نصرانی ان کے چہرے دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے اللہ تعالیٰ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بہت ہی بہتر اور افضل ہیں۔ فی الواقع ان کا یہ قول سچا ہے۔ اگلی کتابوں میں اس امت کی فضیلت و عظمت موجود ہے، اور اس امت کی صف اول ان کے بہتر و بزرگ اصحاب رسول ہیں، اور خود ان کا ذکر بھی اگلی آسمانی کتاب میں اور پہلے کے واقعات میں موجود ہے۔ بس اللہ نے فرمایا یہی مثال ان کی تورات میں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور ان کی مثال انجیل میں مانند کھیتی کے بیان کی گئی ہے، جو اپنا سبزہ نکالتی ہے، پھر اسے مضبوط اور قوی کرتی ہے، پھر وہ طاقتور اور موٹا ہوتا ہے اور اپنی بال پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کھیتی باڑی کی خوشی کا کیا پوچھنا ہے؟ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تائید و نصرت کی، پس وہ آپ کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جو پٹھے اور سبزے کو کھیتی سے تھا۔ یہ اس لیے کہ کفار جھپیں، پریشان ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چڑھتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل میں اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ خود رب تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان کی اور ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ کیا ان بزرگی میں یہ کافی نہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے گناہ معاف اور ان کا اجر عظیم اور رزق کریم، ثواب جزیل اور بدلہ کبیر ثابت ہے۔ یاد رہے کہ منہم میں جو من ہے وہ یہاں بیان جنس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے جو نہ بدلے نہ خلاف ہو۔ ان کے قدم بقدم چلنے والے، ان کی روش پر کاربند ہونے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ثابت ہے۔ لیکن فضیلت اور سبقت اور کمال بزرگی جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے، امت میں سے کسی کو